سلمان صاحب سیدھی سیدھی بات، کیسی رہی ملاقات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منصور بھائی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ ملاقات کو ہم پازیٹیو ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھا گیا۔ اس سے پہلے تو جو پرائم منسٹر کے جو ارد گرد لوگ ہیں جن پر ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مس گائیڈ کرتے ہیں، انہی کی طرف سے پوائنٹ آف ویو جا رہا تھا۔ تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے، ان کے گروپ کی جانب سے ان کا پوائنٹ آف ویو رکھا گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، تو اس کو پازیٹیو ملاقات ہی کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا۔ اور آپ لوگوں نے اس ملاقات میں ڈیمانڈز کیا رکھی ہیں؟ جی ہماری سیدھی ڈیمانڈ تھی کہ جو پہلے ہم لوگ میڈیا پر بھی بات کر رہے تھے اور میڈیا کا یہ مطالبہ تھا کہ نام لیا جائے، تو آج باقاعدہ ہمارے گروپ کی طرف سے نامینیٹ کیا گیا شہزاد اکبر صاحب کو کہ وہ انفلوئنس کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ ایف آئی آر اسلام آباد میں بنتی ہے، یو ایس بی کے ذریعے لاہور جاتی ہے، اس کے بعد پھر لاہور میں ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ اسلام آباد سے پرائم منسٹر آفس سے جو ہے نا وہ انفلوئنس کیا جا رہا ہے ایف آئی اے کی ٹیم کو انویسٹیگیشن میں۔ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ شہزاد اکبر صاحب کو اس جو ہے وہ انویسٹیگیشن سے الگ کیا جائے۔ اگر کوئی آپ کے آفس سے انفلوئنس ہو رہا ہے ایف آئی اے کی طرف تو اس کو بھی جو ہے نا روکا جائے اور انڈیپینڈنٹ ایک انویسٹیگیشن کی جائے۔ اگر وہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا سلمان صاحب، جب یہ ساری آپ کی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس کے اندر کوئی وارننگ شارننگ یا یہ بھی کہا گیا کہ جناب اگر یہ ہماری باتیں نہیں مانی جاتی تو پھر ہماری طرف سے خداحافظ ہے؟ دیکھیں جو ہمارا جو ایک گروپ تھا اس نے آپس میں مشاورت کی تھی کہ اگر ہمیں آگے سے کوئی ریزسٹنس نظر آتی ہے تو پھر جو ہے وہ ہم دوبارہ سے ایک دفعہ بیٹھیں گے اور پھر پلان کریں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن ہمیں کوئی ایسی ریزسٹنس نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے کوئی وارننگ دینی پڑتی یا کچھ ایسا کرنا پڑتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے بڑے اچھے طریقے سے، حالانکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 30 منٹس ٹائم ہے ہمارا پرائم منسٹر سے، لیکن 1 گھنٹے تک ہماری ملاقات جاری رہی اور پرائم منسٹر نے بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو سنا اور ہمارے جو ہے تفضیلات سنے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا پورا ایک بڑا ڈیٹیل سے انہوں نے اپنا بھی ورژن دیا، وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیسے احتساب کے سارے عمل کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس وجہ سے کوئی وارننگ کی ضرورت پیش نہیں آئی ابھی تک۔ اچھا سلمان صاحب، یہ گورنر پنجاب کو بھی بلایا گیا تھا، چودھری سرور صاحب کو بھی، اور ان سے خبریں آئیں کہ ان کو میڈیٹ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے کہ آپس میں دونوں سائڈ جو ہیں ان کے حوالے سے معاملات کو طے کیا جائے۔ ان کا کیا کس قسم کا کردار رہا ہے اس سارے معاملے میں؟ گورنر پنجاب صاحب سے ہم لوگوں کی بھی ملاقات ہوئی تھی، بعد میں ہمارا ایک گروپ راجہ ریاض صاحب کی قیادت میں بھی ملا تھا، اور گورنر صاحب جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے کو جو ہے وہ سلجھانا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے شاید پرائم منسٹر کی جانب سے ان کو بلایا گیا آج۔ لیکن آج کی ملاقات میں اور آج کے سارے وہ جو مذاکرات میں ان کی کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں رہی، وہ خاموشی سے سنتے رہے، اور ہمارا یہ مطالبہ یہی تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر سے بات کریں گے اور انہی کا ہی جواب لینا چاہیں گے۔ اس وجہ سے آج کی ملاقات میں فواد چودھری صاحب بھی حالانکہ وہ شامل تھے، گورنر پنجاب بھی شامل تھے، لیکن وزیر اعظم صاحب سے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ساری بات چیت ہوئی۔ اچھا اندلیپ عباس صاحبہ، یہ ساری آپ نے گفتگو سنی ہے، شہزاد اکبر صاحب کے ریموول کا ڈائریکٹ انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ جی ان کو وہاں سے اس تحقیقات سے الگ کیا جائے۔ اٹس اے بگ بلو فار دی گورنمنٹ، کس طرح دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ شکریہ منصور، آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ تحریک انصاف کے اور بھی ممبر ہوں گے، بیکاز نارملی ایک ہی ممبر ہوتا ہے جو چلتا ہے، اور ہم ایک ہی پارٹی کے ہیں، بالکل ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے، اور اس لیے میرا خیال ہے آپ نے جو ان سے بات سن لی ہے ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، اور ان کا پوائنٹ آف ویو ان کا حق بنتا ہے۔ کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی ممبر ہو، اس کو کوئی بھی تحفظات ہوں، چاہے وہ چیئرمین کے ساتھ ہو، اور ہماری پارٹی کے اندر یہ ایک بہت بڑا کلچر ہے۔ آپ ہماری جو پارلیمنٹری میٹنگز ہیں اس کو بھی رپورٹ کرتے ہیں، آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ 1000 دفعہ نام آتا ہے جو اٹھ کے اس نے چیئرمین صاحب کو چیلنج کیا کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ بہت ہی وائبرنٹ کلچر ہے یہ، وہ کلچر نہیں ہے جو جاوید ہاشمی صاحب کہتے تھے کہ میں 2 سال نواز شریف کو فون کرتا رہا، اس نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ تو ہمارے ہاں تو بہت اوپن بات ہوتی ہے، اور جیسے آپ نے سنا
کہ وزیر اعظم صاحب نے بلایا اور ان کو کہا کہ جی ہر صورت ہر بندے کو انصاف ملے گا اور بلا تفریق ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے کو ملے گا اور دوسرے کو نہیں ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ میرے رشتہ دار کو ملے گا اور کسی اور کو نہیں ملے گا. اور انہوں نے یہی تحفظات جو ان کے تھے کہ شاید کوئی ناانصافی ہو رہی ہے اس کے متعلق ان کو جو انہوں نے ابھی بتایا ہے وہ ری ایشور کیا کہ کوئی ناانصافی اس قسم کی نہیں ہوگی. اور یہی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب کی ہسٹری ہے, ان کے جو اپنے بردر ان لا تھے, جو ان کے اپنے بہنوئی ہیں, وہ ہماری پارٹی میں تھے. اور جب وقت آیا تھا کچھ معاملات کا جہاں ایک ان کی کلیئرنس پہ ایشو تھا تو انہوں نے ان کو بھی اسپیئر نہیں کیا تھا. تو دیٹ از دا اسپرٹ آف دس ہول تھنگ کہ ہم سارے پارٹی کے ممبران ہیں لیکن ہم بہت زیادہ پارٹی لائن سے ڈفر کرتے ہیں بہت سی دفعہ اور کھل کے بولتے ہیں. اور ہمارے چیئرمین صاحب, ہمارے پرائم منسٹر صاحب, ہمارے سارے لیڈرز بالکل سنتے ہیں اور اس کو توجہ بھی دیتے ہیں اور اس پہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ تحفظات دور کی جائیں. انہوں نے کچھ چیزیں وہاں کہی ہیں, پرائم منسٹر نے ان کو اس کا جواب دیا ہے, ان کی آپ کو پتہ لگ گیا, ان کو تسلی ہو گئی ہے. لیکن پرائم منسٹر نے ایک بات جو ہمیشہ کہی ہے وہ یہی کہی ہے کہ چاہے میرا اپنا کوئی رشتہ دار ہو, جس کا وہ اگزامپل بھی دے چکے ہیں, چاہے کوئی دوست ہو, کچھ بھی ہو, انصاف کے تقاضے ہم کبھی بھی انٹرفیئر نہیں ہونے دیں گے انٹرنلی یا ایکسٹرنلی. ہمارا کام ہے کہ ہم سب کو انصاف دلائیں بیکاز اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی وداؤٹ انفلوئنس کے اوپر ہی چل کے ہم یہاں پہنچے. لیکن اندلیب صاحبہ, جس قسم کے اعتراضات انہوں نے کیے ہیں, ڈو یو تھنک کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر اس طرح جب ایک صاحب کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں تو ان کا گروپ وزیر اعظم سے ملنے میں کامیاب ہو جائے, یہ جمہوریت کے لیے ایک اچھی روایت قائم ہوئی ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ یہ فیسلٹی غالباً پورے ملک میں کسی اور کے لیے نہیں ہے جس کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہوں, جو یہ منوانے کے اوپر یہ کامیاب ہو جائے کہ ہاں جی ملک کا وزیر اعظم ان سے ملاقات کرے. آپ کے خیال میں آج جمہوریت کے لیے یہ ایک اچھا شگون تھا؟ نہیں, ہماری دیکھیں یہ ہمارے ایز ممبرز بن کے گئے ہیں اور ان کے تحفظات ہیں, ٹھیک ہے نا. اب خان صاحب یا پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا ہے کہ جی انصاف ہوگا, اگر ان کے تحفظات جو ہیں ان میں کوئی سچائی ہوگی وہ انصاف میں نکل آئے گا, اگر نہیں ہے تو یہ پروسیس کنٹینیو رہے گا, چاہے وہ میرا رشتہ دار ہو چاہے کسی کا ہو. اب چونکہ یہ ممبرز ہیں ہمارے, ان کا حق بنتا ہے, جیسے میں نے کہا ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہر سیشن سے پہلے ہوتی ہے اور جس قسم کی آپ رپورٹیں دیتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا کہا, کسی اور پارٹی میں تصور بھی نہیں ہو سکتا. یہ جمہوریت کی ایک مثال ہے. اور جہاں تک باقی پارٹیوں کا تعلق ہے, اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے اور وہ اپنی پارٹی کے چیئرمین سے مل کے اس کو ہمیں چیلنج کرنا چاہتے ہیں تھرو ویریس کورٹس, یہ ان کا حق بنتا ہے. اگر وہ ہماری پارٹی سے کہیں جی میں آ کے چیئرمین پرائم منسٹر کو یہ کہہ دوں گا وہ کر دوں گا, جیسے وہ کہتے ہیں پریس کانفرنسوں میں بیٹھ کے, وہ ان کا حق ہے. لیکن وہ ہماری پارٹی کے بندے نہیں ہیں, یہ ایک انٹرنل پارٹی میٹر کے اوپر یہ لوگ آئے ہیں, یہ کہہ کے آئے ہیں کہ جی ہم پارٹی کے ممبرز ہیں, ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی, ہم پارٹی کے لیے کنسرنڈ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ صحیح طرح چلے. دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو. اچھا چلیں, میں اس پہ مزید بھی بات کرتا ہوں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, جہانگیر ترین گروپ کی آج وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے ایٹماسفیئر کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے. ان کے جو کنسرنز ہیں, اندلیب صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جمہوری سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہی یہی سب سے اچھی خوبصورتی ہے جمہوریت کی کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ چیئرمین کے ساتھ بھی اختلاف کر سکتا ہے. یہ دیگر جماعتوں کے اندر یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہماری جماعت کے اندر یہ آپ کو نظر آئے گا. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے آپ کی نظر میں جمہوریت کے لیے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور بھائی. منصور بھائی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے اور اسے انصاف کے کٹہرے میں اگر لایا جاتا ہے اور ابو بورڈ لایا جاتا ہے تو یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے. یہ کسی سیاسی جماعت کے ورکر کی نہیں, ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے. انفارچونیٹلی جو آپ نے سوال پوچھا اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو جہانگیر ترین صاحب وہ شخص ہیں, ان کے لیے بڑا احترام ہے, کہ جن کی وجہ سے
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मरकज में हमारे वजूद में आती है, और पंजाब में बिलखुसूस उन्होंने अपने ज़ाती रिसोर्सेज, अपने वसाइल, जहाज सब इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ को हुकूमत बना के दी। अब उसके बाद कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स हैं उनके इख्तलाफ होते हैं जहांगीर तरीन साहब से, जो बाकी कोई हाई अप्स हैं उनके इख्तलाफात होते हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर की गुड बुक्स में नहीं रहते। जब गुड बुक्स में नहीं रहते तो उस वक्त उनमें मौजूद तमाम ऐब सबको नजर आते हैं, तमाम बुराइयां सबको नजर आती हैं। और आपको याद होगा, आप जरा क्लिपिंग निकालें, यही जो आज उनकी मसवात और इंसाफ के सारे कसीदे पढ़ रहे हैं हुकूमती स्पोक्स पर्सन, इन्हें सब ने उन्हें कहा कि जनाब वो माफिया का हिस्सा है, वो चीनी चोर हैं, वो सट्टेबाज हैं, और FIA जो भी उनके खिलाफ तहकीकात कर रही है वो ऐन इंसाफ के तकाजों के मुताबिक है। आज जब दोबारा उनकी सुलह हो जाती है और प्राइम मिनिस्टर उनको बुला लेते हैं, तो आज वो सट्टेबाजी वाला मामला भी खत्म हो गया, वो माफिया वाला मामला भी खत्म हो गया, चीनी चोर वाला मामला भी खत्म हो गया। अब दोबारा वो नेक पाक और एक बहुत अच्छे इंसान है जो यकीनन होंगे, लेकिन उनकी जात के हवाले से मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन आपको हुकूमत का और उनके तर्जुमानों का रवैया नजर आता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है मंसूर भाई कि वो गांव के एक चौधरी ने एक दिन बैंगनों की तारीफ शुरू कर दी कि बैंगन बहुत अच्छी सब्जी है। तमाम लोग जो महफिल में बैठे थे सब ने तारीफ शुरू कर दी। अगले दिन चोई साहब को वो बैंगन पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही खराब सब्जी है। वही लोग सब बैंगनों के खिलाफ हो गए। तो चोई साहब ने कहा यार कल आप बैंगन की तारीफ कर रहे थे, आज आप बैंगन के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा चोई साहब हम मुलाजिम आपके हैं, बैंगनों के तो नहीं है, हमने मुलाजमत चोई साहब की करनी है, बैंगनों की तो नहीं करनी। अच्छा, तो भाई बात यही है, एक दिन जहांगीर तरीन के इमरान खान खिलाफ था, सारे के सारे उसके खिलाफ थे। ठीक। आज इमरान खान साहब सीधे हो गए हैं, सारे सीधे हो गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि देखिए ना, तमाशा ना बनाए। अगर इंसाफ की बात है तो आप कहें जहांगीर तरीन को कि मेरे भाई आप काबिल एहतराम है, पार्टी के मेंबर हैं, जो केसेस आपके खिलाफ है उनका सामना करें, अपनी सच्चाई दें, सबूत दें, और अगर आप बरी हो जाते हैं तो फिर आप आए, मोस्ट वेलकम, यू आर पार्ट ऑफ द PTI। लेकिन आप देखेंगे कि तमाम केस भी बंद हो जाएंगे, सारे इल्जाम भी खत्म हो जाएंगे। आप उस्मान गुलजार साहब को देखें कि एक दिन जाते हैं नैब, वो जो भी मामला था शराब का लाइसेंस का, उसके बाद ऑल सेटल्ड, उसके बाद कोई मामला ही नहीं है। तो ये ना करें, ये ना कहें कि जनाब ये दो नहीं एक पाकिस्तान, मुझे तो एक नहीं 10 पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये नारे ना लगाएं, अमली तौर पे कुछ कर सकते हैं तो करें, जो कि आपसे नहीं होगा। ठीक। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में नहीं लिखा कि अच्छा काम आपसे हो। मैं एक तो ब्रेक पाकिस्तान जवाब में एक से देखिए। मैं ब्रेक लूंगा। सलमान साहब के सामने एक सवाल रखता हुआ जा रहा हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल एक बड़ा सख्त उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा जनाब ये आधा तीतर आधा बटेर वाला सिलसिला नहीं चलेगा, या तो आप बल्ले के निशान पे आए हैं तो या तो आप लाइन की इस तरफ हैं या लाइन के उस तरफ हैं। सलमान साहब से भी यही सवाल कि क्या आप लाइन के किस तरफ हैं, क्या तहरीक इंसाफ में है या जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के अंदर है? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।